الحمد لله لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ایک طویل مدت کے بعد اللہ پاک نے مجاہد اہل سنت حضرت مولانا قاری عبدالقیوم ربانی رحمہ اللہ کے اس علاقہ میں اور ان کی تعمیر کردہ اس جامع مسجد میں دین کی مناسبت سے اللہ پاک نے میں اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم اپنے اللہ کریم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں. دوستو، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے. یہ ایک چمن ہے جس میں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہیں، اور اصل ہماری منزل جو ہے وہ انشاءاللہ جنت الفردوس ہوگی. اور یہ جتنا کچھ دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں، یہ اسی جنت الفردوس میں جانے کی تیاریاں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے آخری سانسوں تک دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ وابستہ رکھے، اور قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی اکٹھا کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو عام طور پر ہمارے ملک میں دو قسم کے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کرتا ہے.
دوسرا طبقہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارکہ کو بیان کرتا ہے۔ ایک طبقے کا موضوع نبی پیدا ہوئے تو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور دوسرے طبقے کا موضوع نبی نے پردہ فرمایا تو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ یہ دو موضوعات اکثر ہمارے ملک میں چلتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے ولادت بیان کرنے والے تھوڑا سا آگے بڑھیں، وفات بیان کرنے والے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، اور جو درمیان کی نبوت کی زندگی ہے اس کو بھی بیان کریں کہ حضور آئے کیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ جب آپ نے پردہ فرمایا تو بھی بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ لیکن سب سے بنیادی اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے کے بعد نہ اللہ نے اس کو پسند کیا، نہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے اس دنیاوی زندگی کے اندر ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا کہ جس کا وجود اس دنیا کا نہیں تھا بلکہ جنتی وجود تھا۔ نبی کا وجود کیا ہے بھائی؟ اس دنیا کا وجود نہیں تھا، جنتی وجود تھا۔ مثال کے طور پہ اس دنیا کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ولادت کے وقت اس کو پیدا کرنے والی ماں کئی ایک تکالیف کے مرحلوں سے گزرتی ہے اور پھر بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی وہ خاتون جو بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے، قیامت کے دن وہ شہیدوں کی صف میں کھڑی ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جتنی پرسکون نیند مجھے اس لمحے میں آئی، ویسے میٹھی نیند نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد کبھی آئی۔ اس لیے کہ یہ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، اس کا وجود دنیا کا وجود نہیں، کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے۔ اور جنت کا وجود دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، راحت دیتا ہے۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل 8 سال خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضور کے کپڑوں پر مکھی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کے کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اور علماء سے جا کر پوچھئے کہ جنت میں مکھی نہیں ہوگی، یہ مکھی جو قرآن پر بھی بیٹھ جاتی ہے، بیت اللہ شریف پر بھی بیٹھ جاتی ہے، عالم پر بھی بیٹھ جاتی ہے، صحابی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، ولی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، حاجی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، داڑھی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ وہ مکھی نبی کے وجود پہ نہیں بیٹھتی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وجود یہاں کا ہے ہی نہیں، یہ جنت کا وجود ہے۔ چونکہ جنت میں مکھی نہیں ہوگی تو جنت والے وجود پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھی؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمائی نہیں لیتے. جمائی سمجھتے ہیں وہ جس طرح ہم منہ پھاڑتے ہیں اس کو جمائی کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جمائی لو نا تو آواز نہ نکالو. ہم کیا کرتے ہیں کرتے ہیں نا. جمائی کا آنا فطری ہے لیکن آواز کا نکالنا یہ سخت ممنوع ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی حضور کو کبھی جمائی لیتے نہیں دیکھا. حضور کو جمائی نہیں آتی تھی. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب زیادہ جمائیاں آنے لگ جائیں نا تو نبی کا خیال دل میں لے آیا کرو, جمائی ختم ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال مبارک اپنے دل میں لے آؤ, جمائی نہیں آئے گی. اس لیے کہ جمائی کیوں آتی ہے؟ سستی کی وجہ سے. اور جنت میں جنت والوں کو جمائی نہیں آئے گی. نبی کو جمائی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یہاں کا وجود ہے ہی نہیں, وجود ہی جنت کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نبی؟ اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ مبارک آتا تھا لیکن پسینے سے خوشبو آتی تھی. دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پسینے سے خوشبو آئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کو پسینہ تو آئے گا لیکن ان کے پسینے میں مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی, دنیا کی بدبو نہیں ہوگی. جو خوشبو مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت والوں کے پسینے میں جنت کے اندر ہوگی اس سے لاکھ گنا بڑھ کر خوشبو نبی کے وجود کے پسینے کے دنیا کے اندر ہے. کیوں کہ یہ وجود یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ جنت کا وجود. کتنی باتیں ہو گئی بھائی. نبی کو جمائی, نبی کے بدن اطہر پر یا کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھتی, نبی کے پسینے سے خوشبو آتی اور کچھ نہیں. نمبر 4, قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا تو نیند نہیں آئے گی. جنت میں نیند نہیں آئے گی. اور اگر کبھی جنتی کہیں گے بھی نا کہ یا اللہ ہم سونا چاہتے ہیں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, کیونکہ جو مانگو گے جنت میں مل جائے گا. تو اگر کوئی جنتی کہہ بھی دے نا, اب تو آپ نسوار رکھ کے سو جاتے ہیں نا. ہاں جی بھائی, یہ میں نے نسوار کا نام لیا, آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ماشاءاللہ سارے نسوار والے بیٹھے الحمدللہ. پان والے منہ میں پان رکھ کے سو جاتے ہیں, نسوار والے منہ میں نسوار رکھ کے سو جاتے ہیں. قیامت کے دن اگر جنتی جنت میں جانے کے بعد سونے کی تمنا کریں گے بھی, حدیث پاک میں آتا ہے ان کی آنکھیں بند ہوں گی لیکن ان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے, فجر کی 2 سنتیں آپ نے پڑھی, حضور سو گئے. فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد فرض کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے سونا نبی کی سنت ہے, لیکن یہ سنت میرے اور آپ کے لیے نہیں ورنہ فرض گئے. ہاں کچھ سنت ایسی ہوتی ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے, اس لیے آپ نے سنت پر عمل نہیں کرنا. آپ مسلسل زور کے ساتھ فجر کی قضا پڑھتے رہیں گے اور پھر کہیں گے کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا تھا, کیونکہ اپنے سر تو لینا نہیں نا, ڈالنا تو مولوی کے سر پہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لائے, آپ نے فجر کی سنتیں پڑھی, حضور سو گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا. صحابہ نے کہا کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا, حضور آرام فرما رہے ہیں, کیا کریں؟ اب کسی کو جرات ہی نہیں کہ آگے بڑھ کے حضور کو جگائے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تھے نا تو صحابہ کی نظریں ادب سے جھک جاتی تھیں, کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی نگاہیں اٹھا کے نبی کو دیکھے. ہاں
कान अबू बकर व उमर। अबू बकर और उमर दो आदमी थे जो नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे, हुजूर इनको देख के मुस्कुराते थे, ये हुजूर को देख के मुस्कुराते। ऐसा कोई और इलाज नहीं हो सकता, बार बार गलत पै रहे। चलो चलो बस ये कहीं जज़ाकल्लाह। ठीक, अब ठीक हो, ठीक है। साहबा ने कहा कि यार नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, अगर जगाते नहीं तो नमाज निकल जाएगी। अब जगाए कौन? तवज्जो है, सबकी निगाहें उस पे उठ गईं जिस पर उठनी चाहिए। कौन? अबू बकर सिद्दीक। आप आगे आइए जी, हुजूर को जगाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के जो पांव मुबारक है ना, इन पे यूं हाथ रख देते हैं। अतिब्बा कहते हैं कि सोए बंदे के पैरों पे हाथ रख दो ना तो पैरों की रगों का ताल्लुक होता है दिमाग के साथ। यूं हाथ रख दो, सोया बंदा उठ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम बेदार हो गए, आपने आंखें मली, मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ा दी। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात तो फरमाइए, आपने तो हमें मसला बताया था कि सोने से वुजू टूट जाता है। सोने से वुजू, आप तो इतनी देर सोए रहे, सोने के बाद आपने वुजू नहीं किया और आपने बगैर वुजू के हमें नमाज पढ़ा दी। भाई आगे चलने से पहले खुद सोचिए, अगर सहाबा ये सवाल न करते, नबी जवाब न देते तो शरीयत वजूद में कैसे आती? इसलिए हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सहाबा के लब खुलते हैं तो नबुव्वत का सीना खुलता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें मसला बताया कि अगर वुजू करने वाला सो जाए टेक लगा के गहरी नींद में, जब वो उठेगा तो अब उसका वुजू बाकी नहीं होगा। आपने तो इतना देर आराम फरमाया, आप लेट गए जमीन पर, आपने उठकर बगैर वुजू के नमाज पढ़ा दी। इसकी वजह क्या है? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे लिए मसला और है, हमारे लिए मसला और है। तुम जब सोते हो तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, तुम्हारा दिल गाफिल हो जाता है। तनामु ऐनाय वला यनामु कल्बी, मैं जब सोता हूं तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मेरा दिल अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फर्क क्यों है? हम सोए तो आंखें भी बंद, दिल भी गाफिल। आप सोए तो आंखें बंद और दिल अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाए। आवाज आती है, तुम्हारा वजूद दुनिया का वजूद है, इनका वजूद जन्नत का वजूद है। नबी के बदन पे मक्खी क्यों? कि वजूद जन्नत का है। नबी के पसीने से खुशबू आती है, कुछ और नहीं। क्यों? कि वजूद जन्नत का है। नबी को जमाई नहीं आती, क्यों? वजूद जन्नत का है। नबी अलैहिस्सलाम वुजू करके सोते हैं, जब उठते हैं तो दोबारा करने की जरूरत पेश नहीं आती, क्यों? वजूद जन्नत का है। आगे चले, नबी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत फरमा रहे हैं। एक सहाबी ने वुजू किया और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो सहाबी भागते हुए आए और जमात के अंदर शामिल हो गए। उनके भागने की आवाज सारे सहाबा ने सुनी, नबी अलैहिस्सलाम ने भी सुनी। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं 6ठी सफ के अंदर बैठे हुए उस बंदे को खड़ा करके कहा, अभी खड़े हो जाओ।
جب وہ صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں بھاگا نہیں کرتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر, میرے بھاگنے کی آواز تو آپ کو آ گئی جس سے پتا چل سکتا ہے کہ کوئی بھاگ رہا ہے, لیکن آپ نے تو مجھے اشارہ کر کے کہا نا کہ کھڑے ہو جاؤ, آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھاگنے والا میں ہوں؟ حضور نے فرمایا میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہوں, کیونکہ میری نگاہیں دنیا والی نگاہیں نہیں. یہ کہاں کی ہے؟ جنت الفردوس کی. نبی ہے دنیا میں لیکن وجود کہاں کا ہے؟ اچھا, جب ہم میں سے کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے, پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کفن دیتے ہیں, غسل دیتے ہیں, پھر کفن پہناتے ہیں, پھر جنازہ پڑھتے ہیں. ایسی ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت مبارک ہوئی تو صحابہ کرام میں اختلاف پڑ گیا کہ حضور کو غسل دینا ہے تو لباس مبارک اتارا جائے یا نہ اتارا جائے. اختلاف پڑ گیا. مہاجرین میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ لباس مبارک اتار دو, انصار میں سے بعض نے کہا کہ لباس مبارک نہ اتارو. اختلاف اتنا بڑا, تلواریں باہر نکلیں. سب کے سب اس بات پر متفق ہوئے کہ ایک بندہ اگر فیصلہ کر دے نا تو اس کے فیصلے کو سارے مان لیں گے. آپ کا کیا خیال ہے وہ بندہ کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق. کیونکہ جب بھی امت کو ضرورت پڑتی ہے نگاہیں صدیق پہ اٹھتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا, جب بھی اس امت کو ضرورت پڑتی ہے, جب بھی اس امت کی قیادت ہوتی ہے, قیادت کون کرتے ہیں؟ صدیق اکبر کا. صدیق اکبر سے پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینا ہے, لباس مبارک اتارے کہ نہ؟ صدیق نے فرمایا نہیں, نبی کا جسم بھی جنتی ہے, اس جسم کا لباس بھی جنتی ہے. لباس نہیں اتارنا. آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لباس کے ساتھ قبر اطہر میں موجود ہے جو وقت وفات نبی کے بدن پہ موجود تھا. اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ جنازہ. جنازہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہی پڑھتے ہیں نا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جنازہ کھڑا ہوا تو یہ دعا نہیں پڑھی گئی, جماعت بھی نہیں ہوئی, قطار بندی بھی نہیں ہوئی, آگے بڑھ کر کسی نے جنازہ پڑھایا بھی کوئی نہیں. نبی کا جنازہ کون سا تھا؟ 10 بندے نبی کی چارپائی مبارک کے پاس آتے, درود پڑھ کے باہر نکل جاتے. یہی نبی کا جنازہ تھا. کیوں؟ یہ وجود یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ جنت کا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ اللہ اکبر. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے لاہور میں, شریعت کہتی ہے کہ جہاں اس کی میت لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, جہاں تدفین کرنا چاہتے ہو کرو. حکم یہ ہے کہ زیادہ تاخیر نہ ہو. بس یہاں سے میت کوہاٹ لے جاؤ, کوہاٹ کی میت یہاں لے آؤ, یہاں کی میت امریکہ لے جاؤ, وہاں کی میت یہاں لے آؤ, کوئی منع نہیں. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت مبارک ہوئی نا تو انصار صحابہ نے کہا ہم نبی کو جنت البقیع میں دفن کریں گے. مہاجرین نے کہا نہیں 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 نہیں, ہم تو واپس مکہ مکرمہ لے کے جائیں گے. اختلاف پڑ گیا. پھر تلواریں نکل آئیں. نبی کا جسم مبارک موجود ہے, صحابہ میں اختلاف پڑ گیا. اب پھر سب کی نگاہیں کس پہ اٹھیں؟ ابو بکر صدیق پہ. کیوں؟ اس امت میں جھگڑا جب بھی ختم ہوتا ہے صدیق سے ہوتا ہے. جب بھی جھگڑا پڑتا ہے صدیق کو بکنے پہ پڑتا ہے. جب بھی جھگڑا نمٹتا ہے صدیق کی صداقت کو سلام پیش کرنے سے پڑتا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے اٹھا کر کچھ فاصلے پر نہ تو جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا نہ مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا.
मैयत मुबारक जसद अतहर पड़ा है, नबी की कब्र यहीं पे बनेगी। और नबी का जसद अतहर कहां पड़ा हुआ था? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका के घर में, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरा में। सिद्दीक अकबर ने यह मसला बताया, किसी भी मुसलमान की मैयत को यहां से वहां मुंतकिल करना जायज है, लेकिन नबी जहां फौत हो जाए नबी को उसी जगह पे दफन करना वाजिब है। क्यों? ये जहां का वजूद ही नहीं, ये जन्नत का वजूद है। ये सारे फर्क समझ में आ गए भाई? अगर कोई बंदा करना चाहता है एक से ज्यादा निकाह, कितने कर सकता है? 4 कर सकते हैं। 4 से ज्यादा 5वां करेगा वो हराम हो जाएगा। कोई सहाबी, कोई वली, कोई आलिम एक से ज्यादा निकाह करे, 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कितने किए? क्यों? इसलिए कि ये जो 4 वाला हुक्म है ये तो उनके लिए है जिनका वजूद दुनिया का है, नबी का वजूद दुनिया का है ही नहीं, ये तो जन्नत का वजूद है। कोई भी मुसलमान अपनी बीवी का हक अदा कर रहा हो तो दूसरा निकाह करना उसके लिए जायज है, लेकिन शरई मसला यह है जिसके निकाह में नबी की बेटी होती है वो नबी की बेटी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब दूसरे निकाह किए नबी की बेटियों के वफात के बाद किए। क्यों? भी नबी की कितनी बेटियां हैं? सारे नहीं बोले। कितनी बेटियां नबी की? यह बात मैं इसलिए आपको याद करवा रहा हूं कि आवाज लगती है ना नबी की एक बेटी है, लगती है कि नहीं? अच्छा भी इसमें आपका क्या फायदा है? तो हमें तो नहीं बताते, लेकिन आपस में बैठ के कहते हैं कि यार अगर एक बेटी कहेंगे ना और बाकियों का इनकार कर देंगे तो हजरत उस्मान का दामाद होना खत्म हो जाएगा। वो पंजाबी में कहते हैं कि हमसाये की दीवार गिरनी चाहिए चाहे अपनी भैंस दब के मर जाए। लोगों ने कहा हजरत उस्मान नबी के दामाद साबित ना हो चाहे खुद बेईमान हो जाए, लेकिन हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। हमारा अकीदा क्या है? नबी की कितनी बेटियां हैं? नबी की बेटियों को 4 मानना ईमान का हिस्सा है। क्यों? यह नबी की गैरत का मसला है। यहां कोई बंदा बैठा हो, फर्ज करें भाई मसूद साहब है, रेहान मसूद साहब, मैं आपसे पूछता हूं जी आपकी कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। मैं कहता हूं भाई मसूद, रेहान मसूद साहब आपकी 2 बेटियां नहीं है, 1 है। इनको गुस्सा आएगा कि नहीं? बस जिसकी बेटियां 2 हैं आप कहें कि 1 है, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? तो क्या नबी की गैरत आप जितनी भी नहीं? नबी की हुर्मत, नबी की गैरत, नबी की इज्जत, नबी का मकाम आप जितना भी नहीं है। इसलिए जो नबी की 3 बेटियों का इनकार करता है और 1 बेटी का इस बात करता है वो उम्मत के अंदर फिरका वारियत फैलाता है, और जो नबी की 4 बेटियों का एहतराम करता है वो नबी के सारे अहले बैत को सलाम मोहब्बत पेश करता है। क्योंकि इस उम्मत के तो आपस में जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। बात समझ में आ गई ना भाई? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां जिनके निकाह में हैं वो नबी की बेटियों के होते हुए दूसरा निकाह नहीं कर सकते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने प्रोग्राम बनाया अक़द सानी करने का। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली या मेरी बेटी फातिमा को तलाक दे के घर भेज दो, जब तक फातिमा तुम्हारे निकाह में है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। इसलिए कि ये बेटियां किसी आम बाप की नहीं, ये उस वजूद से पैदा हुई है जो यहां का है ही नहीं। ये कहां का है? जन्नतुल फिरदौस का है। नबी आए तो दुनिया में, लेकिन वजूद कहां का था? जन्नतुल। सारी बातें समझ में आ गई ना भाई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, वालिदा माजिदा को तकलीफ नहीं हुई। क्यों? वजूद जन्नत का है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, आसमान के सितारे छिन छिन के नीचे आए, जमीन को बोसे देने के लिए ठंडी हवाएं चली। क्यों? वजूद जन्नत का है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमाई नहीं आती। क्यों? वजूद जन्नत का है।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ نہیں آتا، کیوں؟ وجود جنت کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے عطر سے خوشبو ہی آتی ہے، کیوں؟ وجود جنت کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سے زائد عورتیں اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں، کیوں؟ وجود جنت کا ہے۔ اب آگے سنیے، حضور جس قبر میں گئے اس قبر میں اور بادامی باغ کے قبرستان کی قبر میں بھی کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ یہاں جو میتیں جا رہی ہیں وہ ہے دنیا کی، اور وہاں جو جا رہی ہے وہ وجود یہاں کا ہے ہی نہیں، تو اس قبر اور اس قبر میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ وہ فرق کیا ہوگا؟ من صلی علی عند قبری سمیت ومن صلی علی نائیا ابلغت۔ سرکار نے فرمایا جو دور سے درود پڑے گا 70,000 فرشتے اپنے ہاتھوں پہ سجا کے میری امت کو درود میرے روزے میں پہنچا دیں گے، اور جو میرے روزے اطہر پہ آ کے پڑے گا میں نبوت کے کانوں سے سن کے نبوت کی زبان سے اپنے امتی کو جواب دوں گا، کیوں؟ یہ عام قبر نہیں، اس میں وہ وجود ہے جو ہے ہی جنت کا۔ اچھا بھئی، ایک سمجھنے کی بات ہے، نبی کی وفات ایک ہی جگہ ہوئی یا کئی جگہوں پر؟ جی، ایک ہی دفعہ ہوئی یا بار بار؟ تو ولادت بھی تو ایک ہی بار ہوئی ہوگی، کیونکہ ولادت اور وفات آمنے سامنے ہے۔ یہ نبی کی ولادت ہے، یہ نبی کی وفات ہے، ایسی ہے نا؟ تو نبی کی ولادت بھی ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ پہ جہاں نبی پیدا ہوئے وہ جگہ بھی جنت سے افضل، جہاں نبی نے پردہ فرمایا اور روضہ انور میں پہنچے وہ جگہ بھی جنت سے افضل، اور یہ بات کسی عالم کی نہیں، خود سرکار کی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیں، یہ جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جس کو عربی کے اندر صلاۃ و سلام کہتے ہیں، اس کو ہمارے ہاں کی عام محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ درود پاک، درود کہتے ہیں، درود پڑھ لو جی حضور کی ذات۔ تو یہ درود تو عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا۔ اور لفظ درود کا ترجمہ علماء لغت نے لکھا ہدیہ پیش کرنا۔ درود کا مطلب کیا ہے؟ ہدیہ پیش کرنا، تو ہدیہ زندوں کو دیا جاتا ہے نا، تو لفظ درود ہی بتا رہا ہے کہ نبی زندہ ہے، نبی اپنی قبر میں حیات ہے۔ نہیں، جو ذرے نبی کے پیروں کے نیچے ہے، دیکھیے بھائی، میں کہا کرتا ہوں آپ کے گھروں میں سب کچھ سامنے موجود ہوتا ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، پردے لٹکے ہوئے ہیں، مسہریاں لگی ہوئی ہیں، فرنیچر پڑا ہوا ہے، برتن لگے ہوئے ہیں، ہر چیز سامنے موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے زیورات اور آپ کی رقم کہاں ہے؟ وہ سامنے نظر نہیں آ رہی، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا اس کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ پیسے پردوں کی طرح لٹکائے نہیں جاتے، سونے چاندی کے زیور قالین کی طرح بچھائے نہیں جاتے۔ میں نے کہا پھر کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں جی تجوری میں، لاکر میں، پیسے بینک میں ہے، یہی کہیں گے نا۔ ہمارے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے سونا چاندی، ہمارے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے روپے پیسہ۔ ہم اس کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں قیمتی ترین چیز نبی کا وجود ہے۔ یا اللہ تو نے اپنی قیمتی چیز کو کہاں محفوظ کیا؟ فرمایا میری قیمتی ترین چیز یا ہجرت کی رات تمہیں ابو بکر صدیق کی جھولی میں نظر آئے گی یا وفات کے بعد ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نظر آئے گی۔ یہ متاع ربانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی متاع،
یہ اللہ کے خزانوں کی قیمتی ترین چیز جو وجود نبی ہے، یہ کہاں ملے گا؟ اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ تو جس کے حجرے میں یہ متاع محفوظ ہے، وہ حجرے والی بھی شان والی ہے کہ نہیں؟ وہ عظمت اور مقام والی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا جنت والے وجود کے ساتھ۔ حضور جنت والے وجود کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں اللہ نے مجھے استاد بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے استاد تو ہیں، ہمارے بعد قیامت تک آنے والی نسلوں کے بھی استاد ہیں، لیکن جو نسلیں ہم سے پہلے گزر گئیں کیا آپ ان کے بھی استاد ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں پچھلوں کا بھی استاد ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پیچھے حضرت آدم تک جتنے انبیاء گزرے، جتنے انبیاء کی امتیں گزری، کیا ان سب کے استاد ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، آدم کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے کہ میں تب بھی نبی تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی نبوت کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگوں نے پیدا ہونا تھا، اللہ نے سب کی روحوں کو ایک ہی بار جمع کر دیا، ایک ہی مرتبہ سب کی روحوں کو پیدا کر کے جمع کر دیا۔ اس عالم کا نام کیا ہے؟ عالم ارواح، جہاں حضور کی امت کی اور امت سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب کی امتوں کی روحیں موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے روحوں سے ایک سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ سوال کیا تو جواب تو آتا ہے نا کسی کے بتانے سے۔ جب اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، پورے عالم ارواح میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اللہ نے پھر سوال کیا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ پھر عالم ارواح میں خاموشی ہے۔ پھر اللہ نے سوال کیا الست بربکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی قطار میں سے ایک روح بولی بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ جب یہ روح بولی تو پورے عالم ارواح میں گونج پڑ گئی، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ روح جو سب سے پہلے بولی تھی وہ میری روح تھی۔ تو پتہ چلا کائنات کے سب سے پہلے استاد کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی دیکھیے، نبی آئے تو دنیا میں، لیکن وجود کہاں کا تھا؟ جنت کا۔ نبی کو جمائی نہیں آتی کیونکہ وجود جنت کا ہے، نبی کو غصہ نہیں آتا کیونکہ وجود جنت کا ہے، نبی کے پسینے میں خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ وجود جنت کا ہے۔ جب سب کچھ جنتی وجود کو جنت والی چیزیں عطا کی جا رہی ہیں تو جو نبی کو صحابہ دیے جا رہے ہیں وہ بھی تو جنتی مزاج ہوں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ جو نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، جو نبی کے دائیں بائیں آ کے بیٹھ کے صحبت نبوت سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے ہیں، تو وہ بھی تو جنتی مزاج ہوں گے نا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے جو کچھ اپنے نبی کی شان کے مطابق تھا وہ سب کچھ اللہ کے نبی کو دنیا کے اندر عطا کر۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شعر پڑھا غزوہ احد کے موقع پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج پہلی مرتبہ شعر کہا ہے، اس سے پہلے کبھی آپ کی زبان مبارک سے شعر نہیں سنا، لیکن آپ کے شعر میں وزن اور ردیف کی کمی ہے، بحر کی کمی ہے، یہ فن شاعری کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم دنیا کو آفاقی اور آسمانی علوم دیے جاتے ہیں،
شعر و شاعری کا علم نہیں دیا جاتا. کیوں؟ شعر و شاعری کا علم برا نہیں، لیکن اس میں عیب ہے. عیب کون سا ہے؟ شاعر لوگ اپنے محبوب کو چاہے تو 7ویں آسمان سے اوپر لے جائیں، اور گرانا چاہے تو 7ویں سمندر کے نیچے لے جائیں. شاعر کے مزاج میں مبالغہ ہوتا ہے، شاعر کے مزاج میں توازن نہیں ہوتا، شاعر کے مزاج میں اعتدال نہیں ہوتا. اللہ فرماتے میرے محبوب، نہ میں نے آپ کو جادو کا علم دیا، نہ میں نے آپ کو شاعری کا علم دیا، آپ کو علم وہ دیا جو دلوں کے اندر رب کی معرفت پیدا کر دے. تو نبی نے اپنی معرفت کا علم جس جماعت کو پڑھایا وہ جماعت بھی جنتی. کل وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی کی جماعت ہے، انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کر دیا، اور اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول کر ان کو راضی کر دیا. کیوں؟ کہ یہ وجود دنیا کا وجود نہیں ہے، یہ کہاں کا وجود ہے؟ جنت کا وجود. تو میرے بھائیو، میں نے آیت پڑھی تھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. دیکھیے، محبت کرنے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی؟ 3 شرطیں ہوں گی تو محبت لائق اعتبار ہوگی. نمبر 1، محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی. نمبر 2، محبت معیار کی بنیاد پہ ہوتی ہے، غیر معیاری نہیں ہوتی. نمبر 3، محبت کھری اور خالص ہوتی ہے، پلید نہیں ہوتی. 3 چیزیں. محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں. بیوی تو شوہر سے محبت کر رہی ہے، شوہر کو نہ ہو، گھر آباد ہوگا. باپ کو اولاد سے محبت ہے، اولاد کو باپ سے نہیں ہے، ادب کا رشتہ قائم ہوگا. استاد کو شاگرد سے محبت ہے، شاگرد کو نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. پیر کو مرید سے تعلق ہے، مرید کو تعلق نہیں، کوئی فائدہ نہیں. جب تک جانبین سے محبت نہ ہو تو اعتماد کی گاڑی آگے نہیں چلتی. یہ پہلی شرط ہے کہ نہیں بھائی؟ نمبر 2، محبت پاک ہوتی ہے، پلید نہیں ہوتی. بیوی کو شوہر سے محبت پاک ہے، شوہر کو بیوی سے محبت پاک ہے، ماں باپ کو اولاد سے محبت پاک ہے، اولاد کو ماں باپ سے محبت پاک ہے، پیر کو مرید سے محبت پاک ہے، مرید کو پیر سے محبت پاک ہے، امام کو مقتدی سے محبت پاک ہے، مقتدی کو امام سے محبت پاک ہے. لیکن کسی غیر عورت کے ساتھ غلط تعلق استوار کر کے اس کو محبت کا نام دینا، یہ نفس کی شرارت ہے. کیونکہ محبت پلید نہیں ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ محبت پاک ہوتی ہے. ان کنتم تحبون اللہ، محبت معیار کی بنیاد پہ ہوتی ہے، غیر معیاری نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، میرے ساتھ محبت کرنی ہے تو پلید نہ کرنا. یا اللہ آپ کے ساتھ محبت پلید کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اگر شرک کرو گے نا تو میرے ساتھ تمہاری محبت پلید ہو جائے. شرک نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یا الہ العالمین، اگلی بات فرمایا تمہیں مجھ سے محبت ہو اور مجھے تم سے محبت نہ ہو تو کیا فائدہ. اس لیے ضروری ہے کہ میں بھی تم سے محبت کروں، تم بھی مجھ سے محبت کرو. تیسری بات، محبت معیار کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یا الہ العالمین، دنیا کے اندر ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے معیار ہیں. بعض اوقات ہم محبت کرتے ہیں کسی عالم کے ساتھ تو اس کا علم بڑا وسیع ہے. بعض اوقات ہم محبت کرتے ہیں کسی آدمی کے ساتھ کہ وہ بڑا متقی ہے. بعض اوقات ہم محبت کرتے ہیں کسی آدمی کے ساتھ کہ وہ بڑا مالدار ہے، ہمیں اس کی پالا پڑ سکتا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے. ہماری محبت کے کوئی نہ کوئی معیار ہے. یا اللہ، اگر تو ہم سے اور ہم تجھ سے محبت کرنا چاہے تو آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، میری محبت کا معیار وجود محمد الرسول، میرے نبی کی اتباع کرو، یہ میرا معیار ہے. میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، یہ اللہ کا معیار ہے، محبت ہے. پتہ چلا جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ نبی کی اطاعت کرے، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ نبی کے نقش قدم پر چلے. دیکھیے بھائی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی
رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ تصاویر کے البم پڑے ہوئے تھے. جب میں بڑا ہو گیا، عالم بن گیا، تو میں نے اپنی ماں جی کو مسئلہ بتایا کہ یہ تصویریں گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، ان کو آپ جلا دیں. میری ماں نے البم اٹھایا، چولہے میں آگ جلائی اور ایک ایک تصویر نکال کے جلاتی گئی. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دور بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، جب میری تصویر آتی تھی نا تو میری ماں چوم کے سائڈ پہ رکھتی. میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. میں نے کہا ماں جی یہ میری تصویر ہے، آپ چوم چوم کے سائڈ پہ رکھتی جا رہی ہیں. تو کہنے لگی کہ میں جلا تو دوں گی، لیکن ابھی مجھے تیری تصویر جلانے کو میرے اندر تحمل نہیں ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میری تیری تصویر جلاؤں. تو مولانا تھانوی فرماتا ہے مجھے یہاں ایک نقطہ مل گیا. وہ نقطہ کون سا؟ کہ ماں اپنے بچے کی تصویر نہیں جلاتی، تو جس چہرے پر نبی کی تصویر ہوگی خدا اس کو دوزخ میں بھی نہیں جلائے گا. یہ داڑھی کیا ہے؟ نبی کی تصویر. یہ امامہ کیا ہے؟ نبی کی تصویر. یہ آنکھوں میں حیا کیا ہے؟ نبی کی تصویر. یہ دل میں خوف خدا کیا ہے؟ نبی کی تصویر. یہ رزق حلال کیا ہے؟ نبی کی تصویر. یہ رات چلتے ہوئے اپنی نگاہوں جھکا کے چلنا یہ کیا ہے؟ نبی کی تصویر. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ کیا ہے؟ نبی کی تصویر. ماں اپنے بچے کی تصویر کو دنیا کی آگ میں نہیں جلاتی، قیامت کے دن رب کائنات بھی محمد کی تصویر کو دوزخ کی آگ میں نہیں جلائے. اس لیے سارے دوست وعدہ کرو کہ محمد ہی تصویریں بنیں گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کرتے ہو نا بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے اپنے سروں کو بلند رکھیں گے. فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا کے محبوب بن جاؤ گے. یا اللہ دنیا کے اندر جب کوئی ہم سے پیار کرے اور ہم اس سے محبت کریں، اور جب ہماری آمد و رفت ایک دوسرے کے گھر میں آنی جانی ہو جاتی ہے تو ہم کچھ لے کے بھی جاتے ہیں، دوست ہمارے گھر بھی کچھ لے کے آتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے دربار میں ہیں تو کیا لے کر آئے، تو بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جب بھی آؤ میرے محمد کی محبت لے کے آؤ. دوں گا میں کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے، یہ اللہ کی جناب سے نبی کی امت کے لیے ایک خاص ہدیہ ہے. تم نبی کو ہدیہ دو، رب تمہیں ہدیہ دے. نبی کا ہدیہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پڑھ لیجئے، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ فرماتے ہیں جنتی وجود والے نبی کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے تحفہ تم دوتے جاؤ، گناہوں کی مغفرت کا پروانہ بطور تحفہ کائنات کا رب تمہیں عطا کرتا جائے. کیونکہ ہمارا تعلق اس نبی کے ساتھ ہے جو یہاں کا نہیں ہے. کہاں کے ہیں بھائی؟ دیکھیے ذرا ایک بار سارے اللہ کا نام لیجیے. اللہ. منہ کھل گیا یا بند ہو گیا؟ کھل گیا نا. یہ نقطہ لکھا ہے امام آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں. اللہ کھل گیا. منہ بند کر کے اللہ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا نام ہی ایسا رکھا کہ جب تمہارے منہ سے نکلے تو تمہارے لب سے لب شریک نہ ہو، کیونکہ میں شرکت کو گوارا نہیں کرتا. جو رب اپنا نام نکلواتے ہوئے لب کو لب سے شریک نہیں ہونے دیتا، وہ 10ویں محرم کا گھوڑا شریک کر لے گا، وہ بت کو شریک کر لے گا، وہ ولی کو شریک کر لے گا، وہ قبر کو شریک کر لے گا، وہ تعزیہ کو شریک کر لے گا. نہیں. پھر کہہ دیجئے لا الہ، آواز سے لا الہ، کوئی خالق مالک رازق داتا مولا مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی سورج طلوع اور غروب کرنے والا نہیں، کوئی نظام ہستی چلانے والا نہیں. اگر کوئی ہے تو کون؟ الا اللہ. اللہ. لب کھل گئے. اب کہیے محمد. لب جڑے کے کھلے. اللہ کا نام لیا تو لب، محمد کا نام لیا تو لب،
جڑ گئے. اللہ فرماتے ہیں یہی تو راز ہے, میرے نبی کا نام لیتے ہوئے لب سے لب جڑ گیا تو سمجھو رب مل گیا. جب فطرت یہ ہے کہ میرے نبی کا نام لوگے تو لب لب کو چوم لے گا. اب انگوٹھے چومنا تکلف ہے, چوم لیا کرو, آپ کی مرضی, میں فتویٰ نہیں لگاتا, لیکن ہے تکلف, اس لیے کہ جب بھی نبی کا نام لوگے لب کو لب چوم لے گا. محمد کا نام ہی ایسا ہے, صلی اللہ, آواز سے بولیے صلی اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بار بار روزہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے. اونچی آواز سے آمین کہہ دیں. آمین اتنا اونچی کہے نا کہ یہ بتی چوک میں ہمارا ایک مرکز ہے. ہاں پہنچ گئے خان صاحب جی, خان صاحب بتی چوک پہنچ گئے. ایک ہمارا مرکز آگے چبر جی ہے. اونچی آواز سے کہو آمین. نماز کے اندر ایسا کہا کرو, نماز کے بعد جتنا مرضی زور لگا لو, کوئی پابندی نہیں ہے انشاءاللہ. علماء اہل سنت گنجائش دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں, پریشان نہیں کرتے. بس نماز کے اندر ذرا ایسا تھوڑا سا اونچی کہہ دیا کرو, نماز کے اندر حرج کوئی نہیں, لیکن جلسے میں جتنا زور لگا سکو اتنا اونچا کہو, سارے اہل حدیث خوش ہو جائے ماشاءاللہ. ہاں جی, اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے, اللہم آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. سچ فرمایا, حضور نے سچ فرمایا. علماء کرام کہتے ہیں کہ جب جاؤ نا مسجد نبوی میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اطہر پہ کھڑے ہو گئے. جہاں درود و سلام کے تحفے پڑھتے ہو نا, وہاں ایک اندر ہی اندر یہ دعا بھی کر لیا کرو, یا اللہ جہنم سے بندے نکال کے جنت میں داخل کرنا تو تیری سنت ہے, لیکن جنت میں داخل کر کے پھر نکال کے دوزخ میں ڈالنا تیرا قانون. یا اللہ جب تو نبی کے روزے پہ لے آیا ہے نا تو اب ہمیں جنت میں ہی رکھ. علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ وہاں یہ دعا کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی بار بار یہ جنت نصیب کرے گا, اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی حاضری, جنت کا ٹھکانہ, جنت کا قیام نصیب فرمائیں گے. کیوں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ایک اور بات سنا دوں, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف میں اس کی قبر کی مٹی موجود ہوتی ہے. ہر بندے کی ناف میں اس کی قبر کی مٹی موجود ہے. جس قبر میں اس نے جانا ہے اس قبر کی ریت کے ذرے اس کی ناف میں موجود ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر جا کے آپ کھرچ کھرچ کے دیکھیں کہ قبر کی مٹی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. نبی کا فرمان ہے, نبی نے فرما دیا, ہم نے آنکھیں بند کر کے قبول کر لی. کیوں بھائی کرامن کاتبین مانتے ہو کہ نہیں؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ جی وہ مٹی کبھی نظر نہیں آئی. میں نے کہا آپ کھرچ کے دیکھتے رہے, وہاں سے میل ہی نکلے گی, آپ کو مٹی نظر نہیں آئے گی. کہتا ہے جی نبی نے فرما دیا نظر تو آنی چاہیے. میں نے کہا خدا نے فرما دیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, دو فرشتے تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں, کبھی دیکھے؟ کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا خدا کی کہیں آنکھیں بند کر کے قبول کر لی نا تو مصطفیٰ کا کہنا بھی آنکھیں بند کر کے قبول کر. اسی چیز کا نام ہے ایمان. دیکھیے بھائی, ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل, ملاقات ہو گئی ابو جہل کے ساتھ. یہ ابو جہل جو ہے نا یہ بہت بڑا ذاکر تھا مکہ مکرمہ کا. ملاقات ہو گئی, کہنے لگا ابو بکر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں معراج کی رات عرش معلیٰ پہ گیا, خدا کا دیدار کیا, سچ ہے؟ صدیق نے فرمایا بالکل سچ ہے. کہنے لگا تم اپنے نبی کو کہہ کر خدا کی زیارت کیوں نہیں کر لیتے؟ ابو بکر صدیق کا جواب سنیے. فرمایا آج اگر میں اپنے نبی سے کہہ دوں کہ میں نے اللہ کو دیکھنا ہے تو میرے نبی پلک جھپکنے سے پہلے مجھے خدا کا دیدار کروا دیں, لیکن میں کہتا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے معراج کی رات اللہ کے جلووں کو دیکھا, واپس آ کے مجھے بتایا. اب مجھے جتنا اعتماد نبی کی زبان پر ہے اتنا اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے پر نہیں ہے. یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ
बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ काफिरा है, कलमा नहीं पढ़ती, दुआ कर दे अल्लाह मेरी माँ को मुसलमान बना दे, कलमा पढ़ने की तौफीक अता कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ खड़े कर दिए। मिशकात शरीफ की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हद उम्म अबा हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता कर दे। हुजूर ने दुआ मांगी, अबू हुरैरा ने जूते छोड़ के दौड़ लगा, भाग पड़े। रास्ते में किसी ने पकड़ के पूछा, अबू हुरैरा खैरियत तो है, कहां भाग के जा रहे हो? फरमाने लगे, आज मेरी मां की हिदायत के लिए नबियों के इमाम के हाथ उठे हैं, देखना चाहता हूं मेरे घर की दहलीज पे मैं पहले पहुंचता हूं या मोहम्मद की दुआ पहले पहुंचती। भाई सारे दोस्त वादा करो माओ का इकराम करोगे, हाथ खड़ा करके। मां ऐसी नियामत है जो एक ही बार अल्लाह दुनिया में देता है। बीवी दोबारा मिल जाती है, बीवी को शौहर दोबारा मिल जाता है, बहन भाई दोस्त भाईचारे कोठियां बंगले कारोबार सब कुछ दोबारा मिल जाता है। अल्लाह मां एक ही मर्तबा देते हैं, बार बार नहीं देते। इसलिए सारे दोस्त वादा करो जिनकी मां सलामत है अल्लाह उनको सलामत रखे, जिनकी दुनिया से चली गई अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बनाए। अल्लाहुम्मा दे उम्मा अबा हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे दे। अबू हुरैरा की दौड़ लग गई, दुनिया वालों क्या देखते हो, आजमाना चाहता हूं पहले मेरी चौखट पे मैं पहुंचता हूं या मोहम्मद की दुआ पहुंचती। लोगों ने कहा अबू हुरैरा, नतीजा क्या निकला, आप पहले पहुंचे या हुजूर की दुआ पहले पहुंची? फरमाया अबू हुरैरा हार गया, मोहम्मद की दुआ जीत गई। इसलिए कि जब मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन बिल बाब मन तक्कल बाब, कौन है दरवाजे पर? मैंने कहा अनबनुक या उम्मी अनबनुक, अम्मी दरवाजा खोलिए, आपका बेटा अबू हुरैरा हूं। कहने लगी इंतजार कर, आती हूं। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला, दुपट्टा मां के गले में था, सर के बाल बिखरे हुए थे, पानी के कतरे टपक रहे थे। फरमाया मैं गुस्ल कर रही थी कि जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा उस नबी का मैंने भी कलमा पढ़ा। यह है नबी की शान। क्यों? दुआ किसने की? जो वजूद यहां का नहीं है। नबी का वजूद कहां का है भाई? तो नबी का रोजा भी कहां का है? तो नबी के सहाबा भी कहां के हैं? तो नबी के अहले बैत भी कहां के हैं? नबी की बीवियां भी कहां की हैं? नबी जनती, नबी का रोजा जनती, नबी जनती, नबी का मदीना जनती, नबी जनती, नबी के सहाबा जनती, नबी जनती, नबी के अहले बैत जनती, नबी जनती, नबी की बीवियां जनती, नबी जनती, नबी का कुरान जनती, नबी जन्नती, नबी के दमाद जन्नती, नबी जन्नती, नबी के ससुराल जन्नती, नबी जन्नती, नबी का मिंबर जन्नती, नबी जन्नती, हिजरत की बुराक जन्नती, मिराज की बुराक जन्नती, नबी जन्नती, हिजरत का अबू बकर जन्नती, नबी जन्नती, इंशाअल्लाह नबी की उम्मत भी जन्नती। क्योंकि हमारा ताल्लुक जन्नत वाले वजूद के साथ है। जन्नत वाले वजूद के साथ जो जुड़ जाए वो मुर्दे नहीं होते, वो मुर्दे जिंदा होते हैं। क्यों? नबी की हयात में भी जिंदगी है, नबी की ममात में भी जिंदगी है। हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में भी खैर है, मेरी मौत में भी खैर है। तो आका ने क्या फरमाया? जब भी कोई बंदा दुनिया में आता है उसकी नाफ में कब्र की मिट्टी, ये फरमान याद रहेगा। अगला फरमान, मस्जिद नबवी है, सहाबा कराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी के दरिया रहमत में जोश आया, हुजूर खड़े हो गए। भाई ये जितनी तकरीर है अब घंटा हो गया हो रही है, आपको समझ आ रही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं। ये स्पीकर है बुजुर्ग, पुराने जमाने का, कोई असलाफ के साथ ताल्लुक है इसका, लगता है कोई अयूब दौर का है ये। तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं, आपको तो आ रही है ना, बस आपको आनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अना व अबू बकरिन व उमरू, मैं, अबू बकर और उमर। फिर फरमाया अना अबू बकरिन व उमरू, मैं, अबू बकर और उमर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाना क्या चाहते हैं?
خلقنا من تربت واحدہ، ہم ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے. تو آقا کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ نہیں؟ ابو بکر و عمر کہاں ہیں؟ نبی کے روزے میں، جنت الفردوس میں. اور نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہر بندے کی ناف میں اس کی قبر کی مٹی کے ذرے موجود ہوتے ہیں. پتہ چلا اللہ کی دھرتی پر ایک ابو بکر و عمر ہیں جن کی ناف میں روزہ رسول کی مٹی موجود تھی. جن کی ناف میں روزہ رسول کی مٹی ہے، وہ شان والے ہیں کہ نہیں؟ وہ عظمت والے ہیں کہ نہیں؟ وہ مقام والے ہیں کہ نہیں؟ وہ رتبے والے ہیں کہ نہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، ہے کوئی تم میں سے اللہ کی محبت کا طالب؟ ہے کوئی تم میں سے اللہ کی محبت کا خواہش مند؟ یا اللہ، کون مسلمان، کون مومن، مرد عورت بچہ بوڑھا آپ کی محبت کا طالب نہیں؟ فرمایا آؤ پھر میری محبت کا معیار دیکھ لو. میری محبت کا معیار وہ ہے جو ہے تو دنیا میں لیکن وجود دنیا کا نہیں. وجود کہاں کا ہے؟ جنت الفردوس کا ہے. جو نبی یہاں رہ کر جنت والے وجود کے ساتھ آیا، جو اس نبی کے ساتھ جڑ گئے، جس نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا. آمین کہہ دیں، انشاءاللہ کہہ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں گے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں عقائد کے بعد سب سے بنیادی چیز ہے نماز. حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کی تین چیزوں کے ساتھ بڑا پیار ہے. الطیب والمرأۃ الصالحہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. حضور نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے پاک دامن عورت سے محبت ہے، نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سارے وعدے کرتے ہیں نماز پڑھو گے پوری تین. گڑبڑ ہے. کتنی پڑھیں گے؟ تو جب میں نے تین کہا تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ نمازیں کتنی ہیں بھائی؟ آواز سے کتنی ہیں بھائی؟ ہم پنج تنی ہیں نا، 5 نمازیں پڑھتے ہیں. پنج تنی وہ ہوتا ہے جو 5 نمازیں پڑھے. کتنی نمازیں ہیں بھائی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. حضور نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا عاقب وانا حاشر وانا ماحی. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماحی ہوں. محمد کون؟ سارا جہان جس کی تعریف کر کر کے قبروں میں اترتا جائے، قیامت آ جائے، اس کی تعریف ختم نہ ہو، وہ ہوتا ہے محمد. حضور نے فرمایا میرا نام ہے احمد. کون؟ جس سے بڑھ کر کوئی خدا کی تعریف نہ کرے، وہ کون ہوتا ہے؟ احمد. حضور نے فرمایا میں ہوں ماحی. کون؟ کفر کو روندنے والا، بدعات کو ختم کرنے والا، سنتوں کو رائج کرنے والا. میں ہوں حاشر، قیامت کے دن میدان حشر میرے قدموں میں بپا ہوگا. انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، انا العاقب الذی لیس بعدی نبی. میرا نام عاقب ہے. عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہ آئے. حضور آخری نبی ہیں. حضور ہے. اب قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی، کوئی اور رسول دنیا میں نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور نبیوں پر مہر ہے، مہر. جب آپ ڈاک خط یا کوئی بھی رجسٹری محکمہ ڈاک کے سپرد کرتے ہیں تو ڈاک والے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، باہر کی کوئی چیز آ نہیں سکتی. میرے محبوب آپ مور ہیں، مور. یا اللہ کس پہ؟ فرمایا نبیوں پہ. جو نبی ہیں ان میں سے کوئی نکل نہیں سکتا، جو باہر والے ہیں ان میں کوئی اندر جا نہیں سکتا. کیوں؟ محمد کی مہر قیامت تک سلامت ہے. حضور کی مہر قیامت تک. آواز سے بولیے، حضور کی مہر قیامت تک. اگر جلسہ ختم ہونے کے بعد کوئی بندہ آپ کو کہہ دے کہ جی نمازیں 5 پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد میں حصہ لیتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سارے صحابہ ولیوں کو مانتے ہیں، کوئی غلط برا کام نہیں کرتے، بس اتنی بات کہتے ہیں حضور کے بعد مرزا قادیانی بھی نبی ہیں. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تمہاری عبادت پہ لعنت،
तुम्हारे अकीदों पे लानत, तुम्हारे दावों पे लानत। जब तक हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानोगे तब तक नमाज काबिल कबूल है, तब तक हज काबिल कबूल है। अच्छा, अगले चौक में एक और बंदा मिल गया, उसने कहा जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी तो कोई नहीं लेकिन मासूम है। तब भी कह दो ये मिर्जा कादियानी की जिन्स है, इसलिए कि हुजूर के बाद मासूम भी, हुजूर आए नबुव्वत भी खत्म, इस्मत भी खत्म। हाँ, औलिया अल्लाह की हिफाजत रहेगी, औलिया महफूज, हुजूर मासूम। महफूज कौन होता है? जो गुनाह के करीब न जाए। मासूम कौन होता है? जिसके करीब गुनाह न जाए। अल्लाह ने तमाम औलिया को पाबंद कर दिया, गुनाह के करीब नहीं जाना, गुनाहों को पाबंद कर दिया, हुजूर के करीब नहीं जाना। तो भाई हमारा ताल्लुक किस नबी के साथ है? जिसका वजूद जन्नती है। आखिरी बात मैंने अर्ज की, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत में कलमा तय्यबा पढ़ने के बाद सबसे पहला काम क्या है? नमाज पढ़ना, 5 जमात नमाज पढ़ना। आप माशाल्लाह नूरानी चेहरे हैं, सारे दोस्त वादा करो इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर 5 जमात नमाज पढ़ेंगे। और भाई अगली बात, जिन दोस्तों की दाढ़ियां नहीं है इनके दिल में भी इश्क है जितना दाढ़ी वालों में है। ये बात याद रख लो। जिनकी दाढ़ियां नहीं, ये नहीं कि उनके दिल में नबी का प्यार नहीं, नबी के आशिक हम सारे हैं। कौल अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और सारे दोस्त अज़म कर लीजिए अपने चेहरों पर हुजूर की सुन्नत सजाएंगे। वादा करते हो इंशाअल्लाह अपने अकीदे मजबूत करेंगे, कोई गलत बुरा काम नहीं करेंगे, सूदखोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे। नस्वार की गुंजाइश है भाई, कहीं ये ना हो कि आपका ये मौलवी साहब, मैं तकरीबन कोई 10 साल के बाद, कारी साहब की वफात कब हुई थी जी? 10 महीने जी, मैं पूरे 10 साल के बाद आया हूं। कारी साहब के साथ मेरा ताल्लुक था 1996 का, 96 से लेकर 2010 तक 14-15 सालों में मैं यहां बहुत ज्यादा आया हूं। ये पुराने लोग जानते होंगे, उस वक्त बाज लोगों के बाल बिल्कुल साफ थे और मेरे बाल, मेरे साफ थे उनके स्याह थे, अब उनके सफेद हो गए। वक्त गुजर गया, कारी मेहरबान साहब बड़े पुराने साथी हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मैं पूरे 10 साल के बाद आया हूं, कहीं आप ये न कहें ना कि ये मौलवी साहब हमारी नस्वार बंद कराने आ गए। नस्वार की गुंजाइश है, छोड़ने की कोशिश करें, वैसे लाची मुंह में रख लिया करें, क्या ख्याल है? कोशिश करें लेकिन पाबंदी नहीं है, लेकिन वादा करें कि नशा नहीं करना, चरस, अफीम, शराब नहीं पिएंगे। कौन? इंशाअल्लाह। नमाज पाकदगी से अदा करेंगे, उलमाए कराम का एहतराम करेंगे, नबी की हुर्मत पर, नबी की इज्जत पर, नबी की इफ्फत पर जहां वक्त ने हमें पुकारा तन मन धन कुर्बान कर देंगे। नबी की अजमत के लिए, नबी की रिफत के लिए, सहाबा के मकाम के लिए, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जहां हुजूर की हुर्मत ने पुकारा अपने सरों पे कफन बांध के निकलेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह हम खुले दिल के मालिक हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक उलमाए आले सुन्नत के साथ है। आपने देखा कल एक दीवाने का जनाजा हुआ, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का एक दीवाने का जनाजा हुआ। आपने देखा कितना बड़ा जनाजा था। है कोई बादशाह जो पैसों के साथ बसें भरवा भरवा के मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड फुल कर दिखाए? या जब भी फुल होगा गुलामाने मोहम्मद से होगा। कभी ये लाहौर की धरती जनाजा देख रही थी गाजी अलमुद्दीन का, कभी इस धरती ने जनाजा देखा मौलाना अहमद अली लाहौरी का, कभी इस धरती ने, पाकिस्तान की धरती ने जनाजा देखा अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का, मौलाना काजी मजहर हुसैन का, मौलाना हकीम झंगवी का, और आज इस चश्मे फलक ने जनाजा देखा मौलाना खादिम हुसैन रजवी का। अल्लाह ने आज भी बता दिया तुम्हारे दिल में मोहब्बत नबी का करंट हो, मैं मखलूक के दिलों को तुम्हारी मोहब्बत से आबाद कर दूंगा। तो नबी का दामन नहीं छोड़ना। वादा करते हो? सहाबा का दामन, अहले बैत का दामन। अब मैं पता नहीं आपके बदामी बाग में क्या है, हमारे वहां सब्ज़ेज़ार में ना जो बर्गर की दुकानें हैं ना, वहां लिखा होता है वाकई बड़ा शवारमा। वाकई, तो वाकई आखिरी बात, वाकई आखिरी बात, वाकई आखिरी बात।
چونکہ ہم جھوٹ زیادہ بولتے ہیں نا تو بینروں پہ لکھنا پڑ گیا واقعی بڑا شاورما. بھئی اگر بڑا ہے تو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پتہ چلا گڑبڑ ہے. کیا خیال ہے؟ تو واقعی آخری بات بھائی ختم کر رہے ہیں. یہ مسجد، یہ مرکز حضرت مولانا قاری عبد القیوم ربانی رحمت اللہ علیہ کا ہے. یہاں بے شمار بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے جو اب بال بچے دار ہو گئے، لیکن انہوں نے قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھا، قاری صاحب کی تقریریں سنی، قاری صاحب کے پیچھے جمعے پڑھے، قاری صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی، سماجی اور معاشرتی زندگی میں قاری صاحب کے ساتھ ان کا تعلق رہا. اب ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اس مرکز کو آباد کیے ہوئے ہیں. آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ قاری صاحب کی اولاد کے ساتھ وفا جاری رکھیں گے. وعدہ کرتے ہو نا بھائی؟ انشاءاللہ دامے درمے قدمے سخنے ہر لحاظ سے یہ مرکز آباد رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھنے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید. اللہ بیٹیاں دے، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ. وعدہ کرو ہاتھ کھڑے کر کے اللہ اولاد دے تو صحابہ کے ناموں پر بچوں کے نام رکھو گے. شادی شدہ ہاتھ کھڑے کرو، کنوارے نہیں. ہاں آپ ہم مولویوں کو سادہ بھی سمجھتے ہیں، اب ہم اتنے سادہ بھی نہیں ہیں. شادی شدہ ہاتھ کھڑے، انشاءاللہ کنواروں کا بھی انتظام ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا. ہاں شادی شدہ ہاتھ کھڑے کرو، انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے. صحابہ کے ناموں پر اولادوں کے نام رکھو گے نا بھائی؟ اللہ اکبر. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. صدیق عمر ہے سمع و بصر، عثمان علی ہے قلب و جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر. ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، اور لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا. اور تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. قلت کو اگر بدلنا ہو کثرت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.